لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق اللہ العظیم. قرآن کریم کی اس آیت کی وجہ سے مسلمانوں پہ قیامت تک کے لیے روزے فرض ہو گئے. اس آیت شریفہ میں اللہ رب العزت نے ہر مسلمان مرد عورت کو پابند روزہ بنایا ہے. روزہ رکھنے کا حکم جاری فرمایا ہے کہ جسے بھی ماہ رمضان ملے اسے چاہیے کہ لازماً روزہ رکھے. ماہ رمضان شریف بالکل قریب ہے. اگلے جمعے روزہ یقینی ہے. بدھ کے دن تراویح کا احتمال ہے 10 سے 25%، لیکن جمعرات کو تراویح یقینی ہے انشاءاللہ پاکستان کے حساب سے. باقی اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فضل ہی فضل ہے کہ وہ ماہ رمضان شریف جیسی عظیم دولت، عظیم نعمت، عظیم مہمان، عظیم برکتوں والا مہینہ، عظیم عظمتوں والا مہینہ اور عظیم رات والا مہینہ، عظیم پیکج والا مہینہ اور عظیم عبادات والا مہینہ، عظیم ثواب والا مہینہ، عظیم رزق والا مہینہ، عظیم صحت والا مہینہ اور عظیم کاموں کا مہینہ اور آخرت کے ثواب سیزن اپنانے کا مہینہ، اللہ تعالیٰ جل شانہ کو راضی کرنے کا مہینہ اور اخوت اور مواخات اور بھائی چارگی کا مہینہ، صلہ رحمی کا مہینہ، معاف کر دینے کا مہینہ، صلہ رحمی کا مہینہ، سخاوت کا مہینہ، صدقہ زکوٰۃ کا مہینہ، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ہاں قرب حاصل کرنے کا مہینہ، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ہاں قرب بڑھانے کا مہینہ، اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دوستی لگانے کا مہینہ، تلاوت قرآن کریم کا مہینہ، تراویح اور سجدوں کا مہینہ اور اللہ تعالیٰ سے لو رکھنے کا مہینہ، اپنی بخشش حاصل کرنے کا مہینہ اور اپنی بخشش کا تسلسل برقرار رکھنے کا مہینہ، اللہ رب العزت کے ساتھ مسلسل تعلق جوڑے رکھنے کا مہینہ اور شیاطین کو قابو میں کیے جانے کا مہینہ، نفس کو روزے رکھوا کے قابو کرنے کا مہینہ اور زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اگر ہم نے ان سب پہلوؤں کو حاصل نہ کیا تو ہمارے لیے بہت بڑی کمی رہ جائے گی، محرومی رہ جائے گی. لیلۃ القدر اسی میں، اعتکاف اسی میں، تراویح اسی میں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے 40 مقامات ڈیلی ملتے ہیں۔ ماہ رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے اور قرب بڑھانے کے لیے 40 مقامات ڈیلی روزانہ ماہ رمضان شریف میں دیے جاتے ہیں اور ملتے ہیں۔ وہ کیسے کہ روزانہ 20 رکعت نماز تراویح، 40 سجدے ہوتے اور ہر سجدہ حدیث شریف کے مطابق اللہ تعالیٰ جل شانہ کا سب سے زیادہ نزدیک ہونے کا موقع ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ سجدے میں انسان اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ فَأَكْثِرُ الدُّعَاء، تم لوگ سجدوں میں دعا مانگا کرو۔ نفلی نماز کے سجدوں میں عربی میں دعا مانگا کرو۔ جی اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ، جلہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ یہ دعا تو حدیث شریف میں آتی ہے نفل نمازوں کے سجدوں میں پڑھنے کے لیے، اس میں اگلے پچھلے چھوٹے بڑے کھلم کھلے چھپ کے کیے ہوئے سارے گناہوں کی معافی مانگی جاتی ہے۔ تو بندے کا سب سے زیادہ قرب کہاں ہوا؟ سجدے میں۔ تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا دوسری حدیث میں؟ اکثر الدعاء، سجدے میں کیا کیا کرو؟ دعا کیا کرو، سجدے میں دعا زیادہ کیا کرو۔ سمجھا گیا؟ اس لیے نفلی نماز کے سجدوں میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ دعائیں زیادہ کرنی ہے، یاد رکھیے۔ اس کی صورت یہی ہے کہ ہم فرض نماز پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سنتے پڑھیں گے، پھر اس کے بعد نوافل کی باری آئے گی، اور وہ بھی قضا نمازیں جن کی نہیں ہیں وہ نوافل پڑھے، جن کی قضا نمازیں ذمے میں ہیں وہ قضا نمازوں کو ترجیح دیں۔ تہجد کے وقت 8 رکعت پڑھ لیا کریں، 8 رکعت تہجد کے۔ اشراق کے وقت 4 پڑھ لیا کریں کوئی سی بھی نماز، اور چاش کی نماز زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں، کم سے کم 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں بھی قضا نمازیں مکمل کی جا سکتی۔ اور پھر زوال کے 4 نفل ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں زوال کا وقت، جو وقت لکھا ہوتا ہے نا زوال کا، اس سے 10 منٹ بعد بے شک بندہ پڑھ لے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زوال کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھولتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ تو فرماتے تھے کہ میری خواہش ہے کہ میرا عمل اس وقت کوئی پیش ہو، جب رحمت کے دروازے کھولے تو میں بھی کوئی عمل کروں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ تعالیٰ نے اچھی باتیں اوپر چڑھتی ہیں، نیک کام نیک باتیں اوپر چڑھتی ہیں۔ تو موقع ہے ماہ رمضان شریف کے آنے کا۔ میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ ماہ رمضان شریف کا صحیح استقبال یہی ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ کرنا۔ جب گناہ ساتھ کرنے پھر کیا تبدیلی؟ حدیث شریف میں بھی شکایت کی گئی ہے تمہارے بھوکا پیاسا رہنے سے کیا فائدہ ہوگا جب تم جھوٹی بات، جھوٹا کام، جھوٹی بات، گناہ کی بات، گناہ کا کام نہیں چھوڑتے ہو۔ تو بھوکا پیاسا اللہ تعالیٰ نے رکھنے کے لیے تھوڑی تمہیں وہ کہا، اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں دراصل تقویٰ دینے کے لیے، اندر کی پالش کرنے کے لیے، ٹیوننگ اور سروس کرنے کے لیے، انسان تیری بہتری کے لیے، مسلمان تیری بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ جب گناہوں سے نہیں بچنا تو بتائیے روزہ رکھنے کا کیا فائدہ ہو؟ یہ تو نہیں ہے کہ روزے کا فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ تو یہ ہوگا کم از کم کہ فرض ادا ہو جائے گا، ثواب تو نہیں ملے گا۔ روزہ ایک ایسی چیز ہے جس کے جیسا، جس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہر عمل کا اجر کسی نہ کسی طریقے سے دیں گے، کسی فرشتے کے تھرو یا کسی، روزے کا اجر اللہ تعالیٰ خود دیں گے۔ جب بادشاہوں کا بادشاہ جب اجر دینے آئے گا تو کیا وہ تھوڑا سا اجر دے گا؟
وہ تو اپنی شایان شان اجر عطا فرمائیں گے، بہت زیادہ اجر دیں گے. اس لیے حساب بھی اللہ تعالیٰ نے لینا ہے. یاد رکھیں جب انہوں نے حساب کتاب لینا ہے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا. روزے داروں کے لیے علیحدہ سے وی آئی پی راستہ رکھا جائے، ایک عزت ہو، ایک پروٹوکول ہوگا. ان کو اس دروازے سے اندر بلایا جائے کہ آپ باب الریان سے ہیں. جنہوں نے روزے نہیں رکھے وہ اس دروازے کو نہیں دیکھیں گے، وہ ادھر جا ہی نہیں سکیں گے. بھلے جنتی جنت میں چلے جائیں، معافی مل جائے، بڑا وہ دروازہ صرف روزے داروں کا نہیں. اس دروازے سے گزرنے کا کیا فائدہ ہوگا، کیا پروٹوکول ہوگا، کیا شربت ملیں گی، کیا استقبال ہوں گے، اور اس دروازے کے ساتھ ساتھ کیا ٹیسٹ ہوں گے، وہ تو پھر روزے داروں کو انعام کے طور پہ ملیں گے نا. دوسرے لوگ خواب بھی نہ دیکھیں، یہ خواب ہے خالی. جو روزہ نہیں رکھتا وہ دروازے سے نہیں گزرے گا، چاہے وہ جنت میں چلا بھی جائے. یاد رکھیے یہ وہ صرف روزے داروں کے لیے. باب الریان، اس دروازے کا نام باب الریان. تیاری کر لیں بھائی اس دروازے سے گزرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی. تو وہ دروازہ صرف سستا سودا ہے. اس دروازے کے لیے 1,00,000 2,00,000 جمع نہیں کروانا ایڈوانس. اس دروازے کے لیے پیمنٹ نہیں ہے. اس دروازے کے لیے صرف ہمت ہے، روزہ رکھنا ہے، نیت ہے، سوچ ہے، توجہ ہے، محبت ہے، شوق ہے، عبادت ہے، لگن ہے، تڑپ ہے. اولیاء اللہ تو 6 مہینے پہلے سے ماہ رمضان کا انتظار شروع کرتے تھے، کب آ رہا ہے، کب آ رہا ہے. اور اللہ تعالی رمضان شریف گزرتا ہے اگلے ہی دن عید الفطر سے، اس سے اگلے سال کے لیے رمضان شریف کے لیے جنت کو سجانا شروع کر دیا جاتا. 1 سال 11 مہینے یعنی لگتے ہیں. 11 مہینے اگلے سال کے لیے لیٹسٹ طریقے سے دوبارہ جنت کو سجایا جانا شروع ہو جاتا ہے. جیسے سعودیہ میں حج کے بعد اگلے حج کے لیے عرفات، مزدلفہ، مینا میں کام شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اگلے سال ماہ رمضان کے لیے دوبارہ. اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے پچھلے سال روزے رکھے اور پچھلے سال سے لے کر اس سال ماہ رمضان تک بڑے بڑے گناہ قصدن نہیں کیے، وہ بہت خوش نصیب. اب کے جو چاند رات یعنی کہ رمضان شریف کی جو رات آئے گی چاند، اس رات میں ان لوگوں کو پروٹوکول دیا جائے گا جنہوں نے پچھلے سال روزے رکھے تھے اور پورے 11 مہینے بعد میں بھی بڑے گناہوں سے قصدن بچتے رہے. ان لوگوں کو پروٹوکول یہ دیا جائے گا کہ اس سال کے دوران یکم رمضان کی یعنی رمضان کی پہلی رات سے لے کر پچھلے سال اختتام رمضان سے لے کر یا پچھلے سال کی پہلی رات رمضان سے لے کر جتنے درمیان میں گناہ بنتے ہوں گے سب ختم کر دیا جائے. پہلی رات کو پروٹوکول ہے. اس میں چونکہ یہ بات پہلے نہیں سنی ہوئی تھی یا پہلے اگر معلوم نہیں تھی تو ہم کم از کم اس سال یہ نیت باندھ لیں کہ اب سے ہم نے گناہ کوئی نہیں کرنا، تاکہ اگلے سال ماہ رمضان نصیب ہو تو ہم ان خوش نصیبوں میں آ سکیں. کہ اپنی زندگی کے کچھ پلان ہوتے ہیں. ہم اپنی زندگی کے دنیاوی پلان تو بناتے ہیں، یہ پلاٹ ہے، یہ میرے بچوں کے پاس جائے گا، یہ فلاں کے پاس جائے گا، یہ وہ کھائے گا، یہ اس کو دے دینا، یہ پلان دھرے کے دھرے رہ جانے. ہم نے نکل جانا ہے، جو مرضی بعد والے کرے کرتے پھرے. بھائی ہمارا کام ہے سمجھا دیں کہ وراثت کو تقسیم کر لیں، وراثت کو ٹھیک طرح تقسیم کر لیں. ہمارا کام یہ آگے ہوتا نہیں ہے یہ کام. اور یہ ہماری سستی کہہ لیں، غفلت کہہ لیں، جہالت کہہ لیں، یا جو ہے نا وہ بالکل ڈھیٹ پن ہے، سمجھ نہیں آتی کہ ہم وراثت کا حساب کیوں نہیں کرتے. وراثت کا درست حساب کرنا بھی رمضان کی تیاری میں شامل ہے، استقبال رمضان میں شامل ہے. جس کا پیسہ دینا ہے
وہ ادا کرنا، یہ لکھوا لینا یا مہلت دے لینا، یہ بھی استقبال رمضان میں شامل ہے۔ بڑے خوش ہو کے تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، حج عمرے بھی کر رہے ہیں، لیکن جو لوگوں کا پیسہ مارا ہوا ہے، جو بلا وجہ قطع تعلقیاں کی ہوئی ہیں، ان چیزوں کی وجہ سے معافی نہیں ہے۔ رب تعالیٰ کے ہاں مایوسی نہیں ہے، مایوسی نہیں ہے، لیکن پکڑ ہے۔ یہ دو گناہ تو بالکل معاف نہیں ہوتے جب تک کلیئر نہ کیا جائے۔ انسان انسانوں سے کلیئر نہ کروائے، اللہ تعالیٰ نہیں کرتے، روٹین نہیں ہے، ان کی عادت نہیں ہے۔ کسی کسی کا کیس وہ لے لے، کسی کسی کا کیس اگر وہ لے لے کہ چل بھائی اس کو تو معاف کر، میں تجھے یہ چیز دے دیتا ہوں، وہ کر دے گا، لیکن ہر ایک کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نہیں آئیں گے۔ چل تو نے اس کا کھایا، بیٹھ حساب کر۔ 3 پیسے کسی کے مارے ہوں گے، قیامت کے دن 700 قبول شدہ نمازیں دینی پڑے گی، وہ جو باجماعت مسجد میں آ کے پڑھی ہوئی۔ اب 50-60 روپے 70 روپے بنتے ہیں، کتنے بنتے ہیں؟ 3 پیسے اس وقت کے، آج کل کے حساب سے 50-60-70۔ تو کیوں مارے ہم کسی کا پیسہ؟ کسی نے زمین میں مارے ہوئے، کسی نے تنخواہ مری ہوئی ہے، کسی نے ادھار لیا واپس نہیں کیا ہوا ہے، کسی نے مہر مارا ہوا ہے، بیوی کو مہر نہیں دیتے، بیویوں کو تو نوکرانی سمجھتے ہیں۔ بیویاں عزت کی چیز ہے، گھر کی زینت اور رونق ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں گھر کی عزت کی چیز بنایا ہے، اور ہم انہیں نوکرانی سمجھتے ہیں، ہم انہیں آرڈر جاری کرتے ہیں۔ غلط بات۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اپنے اہلیہ محترمہ سب سے ہی محبت کرتے تھے، لیکن خاص طور پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت زیادہ ذکر فرماتے تھے، بہت زیادہ ذکر فرماتے تھے، اتنا ذکر فرماتے تھے کہ جو بھی بات ہوتی خاندان میں تو سسرالی رشتے کا نہیں، حضرت عائشہ کے نام سے ذکر کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ کو سب سے محبت کس سے ہے؟ فرمایا عائشہ سے۔ کہا نہیں حضرت مردوں میں بتائیں، فرمایا عائشہ کے ابو سے، یہی نہیں کہا کہ میرے سسر صاحب سے۔ تو عائشہ کا نام لے رہے بار بار، کیوں؟ محبت ہے نا۔ تو بیوی سے محبت کا تذکرہ ہونا چاہیے، اور آج کل ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے؟ میں رن مرید نہیں ہوں، ہر وقت بیوی کی باتیں کروں، بڑا سمجھدار ہے تو، تیرے سے بڑا بے وقوف بھی کوئی نہیں۔ آقا علیہ السلام سے بڑا کوئی سمجھدار کون ہوگا؟ وہ ہمیشہ اپنی بیگمات کا ذکر کرتے ہیں، ان سے محبت کا ذکر فرماتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے دوڑ لگائی، دیکھتے ہیں عائشہ کون جیتتا ہے۔ زندگی میں 2 بار لگائی، ایک بار حضرت عائشہ جیت گئی، ایک بار آقا علیہ السلام جیت گئے۔ تو آقا علیہ السلام تو جیتنا تو دونوں بار ہی تھا، لیکن ایک بار ذرا قدم کو ذرا سست کیا تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو جائے۔ آقا علیہ السلام سے کون بھلا جیت سکتا تھا؟ وہ جان بوجھ کے انہوں نے پاؤں کو ذرا ایسے کیا کہ چل نکل جائے آگے۔ یہ ان کے ٹیکنیکل مسائل تھے، محبت کے طریقے تھے۔ اور آج ہم اگر بیوی کا ذکر کریں، ہو جی یہ تو بیوی کا مرید ہے، اور کس کے مرید ہو جائیں؟ آج کل بیوی کا مرید ہونا ہی عبادت ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جائز باتیں مان، خیال رکھ، یہ نہیں کہ اس کی جائز ناجائز ساری باتیں مان، وہ ہے غلط بات، رن مریدی، ناجائز، جو کوئی پرواہ نہیں کرتا، جو وہ کہہ رہی ہے جائز ناجائز سب کچھ کری جا رہا ہے، وہ غلط بندہ ہے۔ جائز بات ہو سنیں، معاشرے میں بیوی کو کچھ نہیں سمجھا جاتا، یہ غلط بات۔ بیوی نے کوئی چیز منگانی ہوتی ہے، چلیے فون کر دیں، خبردار مجھے فون کیا، میں دوستوں میں بیٹھا ہوں، میں فلان باس کے پاس بیٹھا ہوں، بیوی کو فون کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ کیا بات ہے، اسٹیٹس تیرا، بیوی کی بات نہیں سنتا، میں اگر کچھ کہوں تو گستاخی ہو جائے گی۔ کیا بات، نکما سب سے بندہ ہی وہ ہے جو بیوی کی بات نہ سنے، قرآن و حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بیوی کو بھی آرڈر دیا ہے کہ جب شادی ہو جائے تو ماں باپ سے بھی مقدم حق اب اس کا ہے،
ماں باپ سے بھی حق مقدمہ اب اس کا ہے، اور وہ اس کا حق دیکھتی نہیں۔ معاشرے میں انا کے مسائل، اب میرے سامنے اب کیس آتے ہیں، مسائل آتے ہیں لوگوں کے، معاشرے کے، میاں بیوی لڑے ہوئے، وجہ کوئی بھی نہیں، وجہ کوئی بھی نہیں، اتنی سی بھی وجہ نہیں، بس انا کا مسئلہ۔ میں کیوں مل اینو 4 دن رہن دیو ماں پیو دے گھر، 4 دن کا مطلب کئی مہینے کئی سال ہوتے ہیں، پوچھتا ہی نہیں، فون بھی نہیں کرتا، بچوں کا خرچہ نہیں دیتا، بڑا سیاںا بنتا ہے، حالانکہ شریعت کی روح سے یہ بہتر انسان نہیں ہے، غلط انسان۔ اپنا آپ دیکھنا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش یہ تھی کہ میں بیویوں کے ساتھ مغلوب بن کے رہوں، وہ غالب بن کے رہے، میں مغلوب بن، یہی صحیح۔ کیا احترام تھا۔ بھائی دوستو، بات یہ ہے کہ ہم شریعت کو سمجھتے نہیں، جہاں پر غلطی ہے بیوی کی وہاں پر تو ساتھ نہ دے، اور وہاں پر ہم دے رہے ہوتے ہیں۔ شادی بیاہ میں رسم و رواج بیویاں زبردست ٹیکنیکل طریقوں سے کرواتی ہیں، 2 آنسو بہائیں گی بندہ منہ پگھل جائے گا، 2 آنسو بہائیں گے اور جی ٹھیک ہے ٹھیک۔ شادی بیاہوں میں تقریبات میں بیگمات کی ناجائز باتوں کو ماننا یہ غلط ہے، وہ کسی بھی کام میں ناجائز بات کا ماننا غلط، جائز کام نہ کرنا وہ بھی تو غلط ہے، جائز کام ہے۔ وہ بیچاری فون کر رہی، کب آئیں گے، میں کھانا بنا کر، تو نے پوچھا کیوں؟ وہ بیچاری فون کر رہی بھی مجھے نلکی چاہیے، مجھے فلاں چیز چاہیے، تجھے نلکی کی آگ لگی ہوئی ہے، میں مصروف ہوں۔ بس عورت یعنی کبھی پوچھ سکتی ہی نہیں ہے کچھ، ایسا مزاج بنا دیا گیا، بے تکلفی ہونی چاہیے۔ باہر جائیں آئیں اطلاع دیں، اجازت لینا ضروری نہیں ہے، اطلاع دینا ضروری ہے۔ اجازت اور ہے جی بیگم صاحبہ میں چلا جاؤں، یہ ضروری نہیں۔ حدیث شریف میں ہے جب تم رات کے وقت گھر آ رہے ہو اطلاع کرو، اس وقت تو ٹیلی فون نہیں ہوتے تھے، پہلے اطلاع بھیجو کہ میں آ رہا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کسی پراگندہ حالت میں ہو، کسی عجیب سی حالت میں ہو اور آپ کو دیکھ کر نفرت ہو جائے اور طلاق تک نوبت پہنچ جائے، اور پہلے سے اطلاع ہو جائے تو وہ ذرا ریڈی ہو جائے۔ حالات ایسے ہیں، معاشرہ ہمارا شریعت کے الٹ چل رہا ہے، جو شریعت کہتی ہے اس کے خلاف چلتا ہے۔ بھائیو دوستو، زندگی مختصر ہے، سمجھ کے چلنا، فقاہت مانگنا، سمجھداری مانگنا، دین کو سیکھنا، دین کو سمجھنا، دین پر عمل کرنا، ہمارے ذمے کیا فرائض ہیں، ہمارے ذمے کیا واجبات ہیں، ہمارے ذمے کیا سنتیں ہیں۔ آقا علیہ السلام کی زندگی کیسی تھی؟ ہم تو صرف کھانے پینے، کمانے، پہننے پہنانے، عیاشیاں کرنے، گھر بنانے، سوسائٹی میں پلاٹ لینے، اس کے علاوہ کوئی دھندا ہی نہیں، کوئی دھندا نہیں ہے تو بتائیے۔ سارے دھندے، پیسہ، پلاٹ، گھر، گاڑی، پہننا، کھانا پینا، اچھا پہن لیں، اچھا کھا لیں، بھائی ٹھیک ہے، حلال کمائی سے کرو، کوئی گناہ نہیں، تو رب تعالیٰ کو ٹائم کب دینا ہے؟ مرنے کے بعد دینا ہے۔ اپنے آپ سے سوال کریں ہم سارے، اللہ تعالیٰ کو ٹائم کب دینا ہے؟ انہوں نے تو بھیجا تھا اپنی طرف رجوع کرنے کے لیے، لگ گیا دنیا داری کی طرف۔ زندگی کو اگر ہم قیمتی نہ بنا سکے، گھر کو قیمتی بنا گئے، پیسہ قیمتی بنا گئے، کمائی قیمتی بنا گئے، گھر والوں کے لیے بہت کچھ چھوڑ گئے، یہ تھوڑی سی 10% سمجھداری کہلایا سکتی ہے کہ چلو سب کے لیے کام کر گیا، اپنے لیے کچھ بھی نہ کیا، یہ کون سی سمجھداری؟ اپنے ہاتھوں سے اپنی آخرت برباد کر گیا۔ میں ماہ رمضان سے پہلے گوشت گزار کر رہا ہوں یہ باتیں کہ مغفرت کروانی ہے، سارے تیار ہیں، چاہتے بھی ہیں، دل سے چاہتے ہیں اور ارادہ بھی ہے، اور اچھے سے اچھا رمضان شریف گزارنا بھی چاہتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، تراویح بھی پڑھ لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ تلاوت بھی ہو جاتی ہے اور بہت کچھ ہو جاتا ہے، لیکن مغفرت نہیں ہو پاتی۔ وجہ کیا ہے؟ کھول کے دیکھیں رجسٹر، رکی پڑی ہے مغفرتیں، کیوں رکتی ہیں؟ چڑھ نفرتیں ہیں جو دلوں میں،
جڑ وہ قطع تعلقیاں ہیں جو ہو پڑی، جڑ کسی کو مارا پیٹا ہے، جڑ مال کھایا ہوا ہے۔ مغفرت لکھ بھی دی جائے، کیس نکلے گا، کیس لگے گا۔ ماہ رمضان شریف میں جہنم کے دروازے بند، اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بھی بندہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ بند کا مطلب ماہ رمضان میں ذرا باہر رہے گا، جیل بھری ہوئی ہے، اب اندر نہیں جا سکتا، عید کے بعد کھل جائے گا، ویٹ کرے۔ جو ہے ہی جہنمی تو ویٹ جہنم کا ہی کریں گے نا، جو جنتی ہے وہ جنت کا کریں گے۔ وہ بات ٹھیک ہے کہ ماہ رمضان میں جو فوت ہوتا ہے بخشش ہو جاتی ہے عام طور پہ، لیکن جو کیس ہے نا پیسے کا، مارنے پیٹنے کا، قطع تعلقیوں کا، یہ معاف نہیں ہوگا، اس کی عدالت لگے۔ اس عدالت میں بتائیے نام آ رہا ہے، لسٹ لگی، فلاں بن فلاں تشریف لائیے، پیسہ کھایا ہے بیٹھ جائیے، فلاں بن فلاں قطع تعلقی کیے ہوئے تھا، انا کے مسئلے سے بیٹھ جائیں، وہاں عزت ہوئے گی۔ اپنی عزت اپنے ہاتھوں خود گوا رہے ہیں، میرا کام تو بتانا ہے، میں خود اگر یہ غلطی کرتا ہوں تو میں بھی گوا رہا ہوں، آپ میں سے کوئی کرتا ہے تو آپ گوا رہے۔ انا کے مسئلے چھوڑ دیں، یہ ہے استقبال رمضان۔ تعلقات کو بحال کریں، جہاں نہیں ملتے ان کو ملیں۔ دوستیاں ٹھیک ہے نہ بڑھائیں، کم ہو گئی ہیں تو نیت کا تعلقی کی نہ کریں، رشتہ داری تو ٹھیک کریں۔ میاں بیوی لڑے ہوئے، ماں باپ اولاد سے، اولاد ماں باپ سے ناراض، بہن بھائی تو مہینوں مہینے سال سال ہو جاتے ہیں، بولتے نہیں دوسرے، بلاتے نہیں، کیوں جی اس نے فلاں شادی میں نہیں بلایا تھا، اس نے منگنی میں نہیں بلایا تھا، اس نے آمین پہ نہیں بلایا تھا، اس نے مجھے بلایا میرے بچوں کو نہیں بلایا تھا۔ دنیا کی ذرا ذرا سی وجہ پر لڑائی کرنا، قطع تعلقی کرنا حرام ہے، مکروہ نہیں ہے، چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، حرام ہے۔ ان حرام کاموں کے ہوتے ہوئے رمضان شریف کیا لیلۃ القدر بھی آ جائے تو مغفرت نہیں ہے۔ تو میں مایوسی کی طرف نہیں لے کے جا رہا، میں بتلا رہا ہوں کہ ہم ان گناہ کو چھوڑیں۔ کلیئر کیوں نہیں کرتے؟ جب ہمارا کیس لگا ہوا ہو اور بتا دیا جائے کہ ادھر جاؤ گے 10 دن کی بات ہے، محنت کر لیں یا وکیل کر لیں، کیس ختم ہو جائے گا، تو کریں گے نا؟ سارے منٹ لگاتے ہیں، دنیا میں کلیئر چاہتے ہیں، سارا کچھ چاہتے ہیں کہ سارے کیس جلدی حل ہوں، تو آخرت کے کیس لگوا کیوں رہے ہیں؟ میں آپ اپنی سمجھداری اور آپ کی سمجھداری کا سوال اٹھا رہا ہوں کہ اگر دنیا میں پتہ چل جائے کہ ہمارا لگا ہوا کیس 10 دن میں یوں حل ہو جائے گا تو فوراً کریں گے۔ تو جب پتہ چل گیا کہ آخرت کے لگے ہوئے کیس یوں حل ہوتے ہیں کہ قطع تعلقیاں ختم کریں، مال کھایا ہے ادا کریں، برائیاں کی ہیں سوری کریں، تو کیوں اپنا کیس ختم نہیں کروا رہے؟ وہ تو منٹ میں ختم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، جن بندوں کو مارا پیٹا ہے اور ان کا نمبر نہیں ہے، ان سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اب طریقہ یہی ہے کہ اصالہ ثواب کریں، ہر دعا میں ان کو یاد کریں کہ یا اللہ جن کو میں نے مارا پیٹا ہے یا زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، اب میرا رابطہ تو نہیں ہو سکتا، میں کیسے ان سے سوری کروں، معافی مانگوں؟ میرے ساتھ اور روڈ پہ جو ہوتے ہیں حادثات جو لگاتے ہیں دوسرے کو ٹھا ٹھا، ان کے اوپر نمبر تو نہیں ہوتے، کیسے معافی مانگے؟ اصالہ ثواب کریں۔ اتنا کو خزانہ بھیجے نیکیاں کر کرا کے، اتنا کو خزانہ بھیجے کہ وہ جب ہم جائیں تو وہ خوش ہو جائے، بھائی صاحب آپ کا میں نے کیس کیا لگانا، آپ نے تو مجھے اربوں خربوں روپیہ بھیجا۔ اتنی نیکیاں کرنا ہے۔ تو بھائیو دوستو، برا نہ منانا، آپ کہتے ہوں گے ہر بار ایسی باتیں ہی کرتا رہتا ہے، لیکن عمل کی نیت کر لیں، میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کر لیں، کہ ہم نے کسی کو کچھ نہیں کہنا، کسی کو تبصرے نہیں کرنے، کسی کو برا نہیں کہنا، کسی کا مال نہیں کھانا، جو کھایا ہوا ہے نا خود فون کریں، فون اٹھاتے ہی نہیں، جس نے پیسے کا تقاضا کر لیا کوئی نے پیسے مانگنے، معاشرہ ہے نا، اٹھاتے ہی نہیں فون۔ کب تک جناب، کب تک بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ آخر ایک دن چھری کے نیچے آئے گی۔ بس مجھے سوال ہے، شدت کے ساتھ ہی مجھے تقاضا ہے کہ امت
کیوں اپنی مغفرت نہیں کرواتے؟ امت کیوں اپنے آپ کو خود سے دھکیلتی ہے گناہوں کی طرف، جہنم کی طرف؟ میں ساتھیوں کو بتایا کرتا ہوں، جو حدیث آتی ہے حدیث شریف کہ پیر اور جمعرات کو مسلمانوں کی عام بخشش کی جاتی ہے، اسی حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ ان دو لوگوں کو چھوڑ دو، ان کی بخشش نہ کرو جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں۔ اب بتائیے، میرے خیال میں تو شاید ہی اس میدان میں، اس مسجد میں کوئی ایسا بندہ ہوگا، بہت کم ہوں گے جو کسی سے لڑے ہوئے نہ ہوں، بہت کم ہوں گے۔ تو یہ کلیئر مرنے سے پہلے کر لے، اگر رمضان شریف سے پہلے کر لیں گے تو صحیح استقبال ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں اگر آپ رمضان شریف میں زیادہ عبادات نہ بھی کر سکیں کوئی بات نہیں، گناہوں سے بچ جائیں، قطع تعلقی ختم کر دیں، مالی حقوق ادا کر دیں، ولی ہے ولی ہے ولی۔ لمبی چوڑی عبادات کے تقاضے نہیں ہیں، وہ تو اپنی بہتری کے لیے ہے۔ کوئی کھانے میں 1 سالن رکھتا ہے، کوئی 2 رکھتا ہے، کوئی 4 رکھتا ہے، کوئی 10 رکھتا ہے۔ رمضان شریف میں جتنے مرضی سالن بنا لیں، یعنی کہ جتنی مرضی آخرت کی ڈشیں بنا لیں، جتنی مرضی ثواب دروشی پڑھ لیں، نیکی کر لیں، تلاوت کر لیں، تراویح پڑھ لیں، نوافل پڑھ لیں، جو مرضی عبادت کر لیں، وہ تو ڈشیں ہیں نا، جتنی مرضی کھانے کی ڈشیں بڑھا لیں، وہ تو اپنے اپنے حساب سے ہے نا، وہ تو بہتری کیا ہے نا۔ اصل بات ہے کہ اصل ڈش جو مغفرت ہے وہی ہاتھ سے چلے گی تو ہمیں رمضان کا کیا فائدہ ہوگا؟ بیسوں رمضان گزر گئے، ہماری لسٹ کیوں نہیں آتی اس میں؟ بخشے بخشائے لوگوں میں لسٹ کیوں نہیں آ رہی؟ فقر کیوں آ رہی ہے؟ پاکستان کے حالات کیوں نہیں ٹھیک ہو رہے؟ کیوں ہم حکمرانوں کو برا کہتے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا ہے جو ہم ان کو برا کہتے ہیں؟ کوس کوس کے ٹھگ گئے، یہ جماعت ٹھیک نہیں، وہ جماعت ٹھیک نہیں۔ ارے تو ٹھیک ہے، ایک ایک قطرے سے دریا ہوتا ہے، کٹھا دریا کہیں سے نہیں آتا، قطرے قطرے سے بڑھتا ہے، بالٹی بھی قطرے قطرے سے بنتی ہے۔ تو میں اور آپ ٹھیک ہو جائے پورا ملک ٹھیک ہو جائے گا، یہ سمجھ لیں۔ ہم لوگ اپنے اندر تبدیلی لائیں، ہم لوگ اپنے اندر اصلاح کا پہلو اجاگر کریں، اپنی فکر کریں، دوسروں کے تبصرے چھوڑ کے اپنی غلطیاں چن چن کے نکال کے توبہ کریں۔ ماہ رمضان تو یہ کہتا ہے، اگر ماہ رمضان میں بخشش نہ ہوئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے اس شخص کے لیے جو ماہ رمضان کا مہینہ پائے، رمضان شریف کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروائے، بد دعا فرمائی ہے۔ اور سردار اولین اور آخرین کے ان کی بد دعا قبول ہی قبول ہے۔ مر گئے، تباہ ہو گئے، لٹ گئے وہ لوگ جن کی بخشش نہیں ہوئی۔ اور میں نے قرآن حدیث کی روح سے نشاندہی کی ہے، کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا، نشاندہی کی ہے کہ جو قطع تعلقی کرتا ہے بخشش نہیں ہوتی، جو پیسے کھاتا ہے عدالت لگے، روزے چھوڑتا ہے پکڑا جائے گا۔ تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی عرفی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ 40 مقامات قرب کے کہ روزانہ 20 تراویح، 40 سجدے، اور ہر سجدہ حدیث شریف کے مطابق بندہ سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ کے ہوتا ہے۔ اور یہ 40 مقامات قرب کے ہوتے ہوئے بھی قرب نہ آئے اور ہم نہ بدلے اور بہتر نہ ہو اور گناہوں کی توبہ نہ ہو اور بخشش نہ ہو تو ہمارے لیے بہت بڑی محروم